آج ہم سجدوں سے کتنے دور ہو گئے. لاہور میں ایک بزرگ تھے اسی دور میں، آنکھوں کا آپریشن کروایا تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ 3 دن آپ نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے، سجدہ نہ کرنا، کیونکہ جب سر جھکے گا نا پھر ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کے ٹانکے ادھر جائیں یا کوئی تکلیف بڑھ جائے آنکھوں میں. سجدہ نہ کریں، اشارے سے نماز پڑھیں. تو اس بزرگ کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے 3 دن اشارے سے نماز پڑھی مگر 3 دن روٹی بھی نہیں کھائی. ہم بہت حیران ہوئے. ہم نے کہا کہ بزرگوں، ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا ہے، روٹی سے تو منع نہیں کیا. تو وہ رونے لگ گئے، رو کر کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے محمد عربی کے غلاموں، اس کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ. اصحاب رسول کے بارے میں حدیثوں میں ہے، روایتوں میں ہے کہ 6 مہینے ان کے گزر جاتے تھے یہ دعا مانگتے مانگتے کہ مولا ہمیں رمضان عطا کرنا. اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر اگلے سارے مہینے گزر جاتے تھے یہ دعا کرتے کرتے کہ مولا ہمارے روزے اور تراویح قبول کرنا. ان کا پورا سال ہی یوں گزر جاتا تھا. کچھ کر لیتے تو قبولیت کی دعائیں کرتے، اور اس طرح کی گھڑیاں آنا ہوتی تو پانے کی دعا کرتے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہے. کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی. وہ مومن نہیں جو عائشہ کو ماں نہ تصور کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف ابھی آنا ہوتا نا، ابھی دور ہوتا، 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے ہی امام الانبیاء اپنا بستر لپیٹ کر نہ دور سے ہی کونے میں پھینک دیتے تھے. تو میں پوچھتی یا رسول اللہ رمضان شریف آنے سے پہلے آپ اپنے بستر کو پھینک دیتے ہیں لپیٹ کر، تو یہ کیا ہے؟ تو امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے عائشہ اب سونے کا وقت نہیں رہا کہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اب سونے کا وقت نہیں رہا، اب جاگنے کا وقت. دیکھو نا رمضان یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے کتنے لفظ حرف ہیں؟ رے، میم، دواد، الف اور نون، 5 حرف ہیں اس کے. رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن میں اس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا رمضان. تو پہلا کیا ہے؟ رے. یہ رے کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ کی رحمت کی طرف. اور ادھر حضور نے فرمایا اولہ رحمتن، کہ رمضان کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ خدا کی رحمت کے ہیں. اور رمضان کا دوسرا حرف کون سا ہے؟ میم. میم. تو یہ میم کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف. اور امام الانبیاء نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ رمضان کا دوسرے جو 10 دن ہیں نا، اگلے 10 دن وہ مغفرت کے ہیں. اور رمضان کا تیسرا حرف کون سا ہے؟ دواد. یہ ضمانت دے رہا ہے، یہ دواد ضمانت کے لیے ضمانت دے رہا ہے کہ جن پر رحمت ہو چکی، جن پر بخشش ہو چکی، وہ جہنم سے آزاد ہو گئے. جنہیں رحمت مل چکی، جنہیں مغفرت مل چکی، انہیں ہم بخشش کی ضمانت دیتے ہیں. یہ دعا ضمانت کی. اور آگے کیا ہے؟ الف. یہ الف بتا رہا ہے کہ جنہیں بخشش مل گئی اور ضمانت مل گئی جہنم سے آزادی کی، وہ اب انعام کے لیے تیار ہو جائیں.
رے رحمت کی ضمانت دے رہا تھا، میم مغفرت کی، دعا ضمانت دینے آیا، الف انعام دینے آیا، اور نون اشارہ کر رہا ہے کہ انعام کیا ہے؟ تمہیں نور مصطفیٰ اور نور خدا کے جلوے دکھائے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، برکت کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیار ہو جائے۔ صحابہ کرام کا حال یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام جمعے کا دن آنے سے پہلے نا جمعرات کو ہی تیاری جمعے کی شروع کر دیتے تھے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ نیکیوں میں اتنی سبقت کرتے اور اتنی پہل کرتے کہ جمعے کی تیاری جمعے کو نہیں کرتے تھے، جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام محرم سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے کہ رمضان شریف آنے والا ہے، تو خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جو رمضان کی گھڑیاں پا سکیں گے۔ اس لیے ابھی سے تیاری کر لیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہونا ہے کہ دل پہ نقش کرنا ہے اللہ، کیونکہ محفلوں میں نا جب ہم رب کا ذکر سنتے ہیں تو اللہ دل میں آ جاتا ہے۔ اب آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا ہے؟ محفلوں کی یہ برکت ہوتی ہے، محفلوں میں رب دل میں آ جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے دل میں اللہ سما جاتا ہے، اور جو تہجد پڑھتے ہیں ان کی زندگی پہ اللہ